نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اسلام نام ہے چند حدود کا اور چند حقوق کا. دین اسلام نام ہے چند حدود کا اور چند حقوق کا. حدود لمٹس، کچھ لمٹ ہیں شریعت میں، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ حلال، یہ حرام. اور کچھ حقوق ہیں، ان کا یہ حق ہے، ان کا یہ حق ہے. آسانی سے سمجھنے کے لیے اوپر سے ہمارا تعلق اچھا ہونے کے لیے جو حدود ہیں ان کو ہم پورا کریں تو ہمارا تعلق اوپر سے یعنی اللہ رسول سے ہمارا تعلق اچھا ہوگا. اور کچھ حقوق ہیں، یہ اگر ہم صحیح کریں گے تو نیچے ہمارا تعلق کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا. تو اوپر بھی مقبولیت ملے گی اور اللہ تعالیٰ نیچے بھی مقبولیت ڈالیں گے. تو ایک اچھا سچا انسان بن کر ہم زندگی گزار سکتے ہیں. یہ بہت مختصر، بہت معمولی، بہت موٹے انداز میں میں اس چیز کو سمجھا رہا ہوں. اچھا، پوری زندگی کو آپ ان دو چیزوں پر رکھ کر اس کی روشنی میں دین اسلام کی تعلیمات کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے اور کتنا آسان ہے، وہ بھی جو ہے انشاءاللہ تعالی سمجھ سکتے. تو صبح سے اٹھنے سے لے کر رات سونے تک بھی دیکھ لو، ایک ایک چیز کو ان دو اصولوں پر ہم کیا کرتے رہیں؟ تطبیق دینا، فٹ کرتے رہنا. فٹ کرتے گئے تو سب چیزیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی. اب مثال کے طور پر صبح سویرے اٹھنا، اللہ کا ایک فریضہ حکم انجام دینا. اب فجر کی نماز ہم پڑھے، اللہ کا حکم ہے، ہم ادا کیا. پھر اس کے بعد ہم اب آگے بڑھے، حلال کمائی کے لیے ہم جا رہے ہیں. اب وہ حلال کمائی کما کر ہم اپنے بیوی بچوں کو دے رہے ہیں، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو، اسی طریقے سے ہمارے مزدوروں کو، کام والوں کو. اب اس میں دیکھ لو، سب سے پہلے اللہ کا حکم ہم ادا کیے، اسے چھوڑے نہیں، اس کو ادا کیے. پھر اب حقوق ادا کرنے کے لیے ہم حلال روزی کما رہے ہیں.
اب وہ ایک انسان فجر چھوڑ دیا. حدیث میں ہے جو صبح سویرے اٹھے اور مسجد کی طرف جائے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو صبح سویرے اٹھے اور بازار کی طرف جائے، بازار کی طرف کا معنی حکم چھوڑ کر، اللہ کا حکم چھوڑ کر اب سیدھا کمائی کے لیے جا رہا، تو کیا فرمایا؟ اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. مطلب کیا؟ اٹھ کر دیکھے تو اس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا، اس کے ہاتھ میں وہ جھنڈا، کر کوئی ایسا کیا بھی رہتا نہیں. مطلب یہ ہے جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوتا وہ اس پارٹی کا شمار ہوتا ہے نہیں. یہاں بھی دیکھتے نہیں فلاں کٹچی کر کو ہاتھ میں کوڑی پکڑ لگ رہتے ہیں، نہیں تو وہ رومال ڈال لگو، وہ شال ڈال لگو، وہ ویسٹی پہن لگو، کار میں وہ جھنڈا لگا لگ رہتے ہے کہ نہیں؟ کہ بولا نا بھوا تیکا ہے نہیں. تو یہ نشانی ہوتی ہے اس کی. تو ویسے ہی اللہ کا حکم بجا لائیں گے تو حزب اللہ کی جماعت کے افراد میں ہم شامل ہوں گے. حکم توڑ کر چھوڑ کر اب ہم جا رہے ہیں تو اب شیطان ہم کو کس راستے میں لے جائے گا؟ اب اللہ کا حکم توڑ دیے. اب گویا کہ حدیث میں آتا ہے جو صبح جو ہے نماز چھوڑ کر سوئے اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا کرتے. اب ہمیں اٹھ کر صبح ہی کان دیکھے گلا نہیں ہے، بھیگا نہیں ہے، شیطان پیشاب کریا نہیں ہے، وہ مانا نہیں. نماز چھوڑ کر ہم سوئے تو اب کیا ہوتا؟ اللہ کی ناراضگی مول لے رہے. کیا بول رہے بھائی؟ اللہ کی ناراض. اس سے بڑھ کو کیا ہے بولو؟ اللہ ناراض ہو گئے. اب شیطان جو ہے انہیں اپنی پارٹی میں ہم کو داخل کر لیا، انہیں خوش ہوگا. اب ہمیں کمپنی میں کام کر رہے ہیں، ہمیں ہمارے یجمان کو ناراض کر ڈال کر سامنے کمپٹیشن کرنے والا اسے سپورٹ کر رہے ہیں. کیسا رہیں گا بولو؟ ہے کہ نہیں؟ کہ یہاں رہ لگو اسے سپورٹ کر رہے ہیں، یہاں رہ لگ کر یہاں کی باتیں اسے معلوم کراتے ہیں، یہاں رہ لگو اس کا بیپار ڈوبانے کمپے ڈوبانے اس کے بیپار کو بڑھانے کی فکر کر رہے ہیں. تو یجمان کو کیسا ہوں گا بولو؟ کیا رے ہمارا کھا لگو، ہمارا کھاتا اس کا گاتا، انہیں فون رہے انہیں اب اسے ٹکٹ دیا تو گھر کو جاتا، انہیں دیکھ چھوڑے تو اچھا گھر کو. تو اس طریقے سے انہیں اس کے اشاروں پہ چلنے والا ہو جاتا ہے انسان. سمجھ گئے؟ اسی لیے اللہ نے حزب اللہ بھی حزب الشیطان کر کے بھی دو جماعتیں بتائیں. تو خلاصہ اتنا ہے، ایک ایک کام کو دیکھتے جاؤ. صبح سویرے اٹھے، اللہ کا حکم بجا لائے، حلال روزی کے لیے گئے. کس کے لیے گئے بھائی؟ حلال روزی کے لیے. جاؤ، نہیں کر کے نہیں. اور ایک بات بولتا ہوں، رمضان ختم ہونے جاتا ہے، بہت باتیں بول رہا ہوں، یہ بات بھی بولتا ہوں، پھلٹا پھلٹا بولتا ہوں. رات میں جلدی سو، صبح میں جلدی اٹھو انشاءاللہ. سسٹم بدلو. صبح سویرے کمائی کو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی، اللہ میری امت کے شروع حصے میں برکت عطا فرما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. صبح کی روزی، صبح کی کمائی کماؤ، جلدی دکان کھولو صبح میں، رحمت والی برکت والی روزی آئے گی انشاءاللہ. ہمارے اندر بھی ایک بشاشت رہے گی، ایک خوشی رہے گی. ہم اللہ کا حکم پورا کر کے اللہ کو یاد کرتے ہوئے حلال اللہ حکم دیا ہے اس لیے حلال کمائی کے لیے آئے ہیں. اب وہ کما کر لے جا کر ہم کیا کریں گے؟ بیوی بچوں کو کھلائیں گے، ان کا حق ادا کریں گے. معصوم بچہ ہے، اسے دودھ کا انتظام کرنا ہمارے ذمہ ہے، ہمارے اوپر واجب ہے. بیوی کو روٹی کپڑا مکان دینا ہمارے اوپر ضروری ہے، ہم وہ دے رہے ہیں. اللہ کا حکم ہم کیا کر رہے ہیں؟ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُ وَعَلَى الْمُوسِرِ قَدَرُ. اللہ فرماتے وسعت والے پر اس کی وسعت کے بقدر خرچ کرنا، اور جو کم حیثیت والا ہے اس کی حیثیت کے لحاظ سے خرچ کرنا. بہرحال نان نفقہ دینا واجب ہے. بچہ جندہ لے، دودھ کو بھی پیسہ دیتے نہیں ہیں، باہر پھرتے رہتی ہیں، جورو کو بھوکا ڈال کو جاتے رہتی، یہ طریقہ نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں. کیا نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں. سمجھ گیا؟ جانوروں کو بھوکا ڈالے، انجام برا ہوا. جانور کو
حالانکہ عبادت گزار اللہ کی جو ہے خوب عبادت کرنے والی ہے، لیکن بلی کو بھوکا ڈالی ہے، انجام کیا ہوا؟ اللہ ناراض ہوئے، ٹھکانہ کیا ہوا؟ اچھا نہیں ہوا، برا ہوا۔ تو اس لیے یہ حقوق ادا کرنا، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے انڈر میں کیا۔ فامشوا فی مناکبہا، جاؤ زمین میں چلو پھرو، چلو وپروک جاتی ہیں، جاؤ کہاں کام کر لگے وپرو جی چپکے بولے تو ہو کہتے ہی وپرو بھی کام کر لگے، چلو ٹھیک جاؤ، کیا بھی نہیں ہے۔ دوسری جگہ جاتے ہیں کیا؟ فلاں کمپنی کو جاؤ، فلاں دکان کو جاتے کیا؟ جاؤ۔ فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اس کا رزق کھاؤ، سمجھ گئے؟ تو دھرما لے کو کھاؤ، نہیں بیپار کر کو کھاؤ، لیکن یاد رکھو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے کیسا کماتے ہیں وہ بھی یاد رکھ لو، کیسا گماتے ہیں وہ بھی یاد رکھو، وہ بھی سوچ لو۔ تو انکمنگ بھی کریکٹ رہنا، آؤٹ گوئنگ بھی کیا رہنا؟ کریکٹ رہنا۔ اس لیے کمائی کا ذریعہ بھی صاف صحیح رہنا، خرچ کرنے کا طریقہ بھی صحیح رہنا۔ دونوں میں سے ایک غلط ہے تو گاڑی صحیح ٹریک پر نہیں جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ کو جا منہ دکھانا ہے تو کیسا کمانا ہے سوچ لو۔ تو جو ہمارے یہ دو تعلقات ہیں یہ صحیح ہو گئے، گویا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ دیکھو پورے حقوق جو ہے اللہ تعالیٰ بہت مختصر کلام فرماتے، اشارے سے بتاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی باتوں کی وضاحت کرتے ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف کلام اترا ہے اس کو بیان کرنے، اس کو سمجھانے کے لیے اے نبی ہم نے آپ کو مبعوث کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر بتاتے، سمجھ گئے؟ اب ہم دونوں کی باتوں کو لے کر چلیں گے، دونوں کے حکموں پر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کیا کرے؟ جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، تو درجہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کن پر انعام ہوا؟ من النبیین، حضرات انبیاء علیہ السلام، والصدیقین، نبیوں کے بعد کا درجہ صدیقین کا، جو سچے ہوتے ہیں کا معنی عمل میں بھی قول میں بھی پوری زندگی میں سچائی رہتی ہے، ہر چیز۔ سچائی کا معنی خالی سچ بولنا نہیں، ہر عمل بھی کریکٹ پرفیکٹ، سمجھ گئے کیا؟ 100% جو رہتے ان کو صدیق بولتے۔ ان میں سب سے بڑے صدیق اکبر کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رہتے، اس لیے صدیق اکبر بولتے ہیں۔ والشہداء، اللہ کی راہ میں جان دیے ہوئے، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے، تو ان کے ساتھ ہوں گے۔ کن کے ساتھ؟ مع الذین، ان کے ساتھ ہوں گے۔ دیکھو بھائی، التاجر الصدوق، سچا تاجر، یحشر مع النبیین، اچھا والصدیق، ایسا حدیث میں ہے۔ سچے تاجر کو بھی جمع کیا جائے گا نبیوں کے زمرے میں، نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ۔ اب سنو، ساتھ کا معنی درجے میں فرق رہتا، انہوں نبی چے سمجھتے ہیں، انہوں امتی چے۔ اللہ ہو کیا وہ سچا تاجر کا تو نبیوں کی فہرست میں آ گیا کیا؟ نعوذ باللہ نبی ہو گیا کیا؟ ایسا نہیں، توبہ یاد رکھو۔ ویسے ہی یہاں بھی ہے، مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے کا معنی ان نبی بن جاتا، انہیں شہید بن جاتا، ایسا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ہونے کا مطلب میں سمجھاتا ہوں آسان انداز میں، سمجھ لو۔ ایک بڑے جلسے میں ایک بڑے حضرت کو بلائے، کیا کریں؟ اب وہ حضرت کے واسطے سارے انتظامات کرے، ان کے لیے سواری کا انتظام کرے، پھر ادھر پہنچے تو ان کے لیے کھانے کا انتظام کرے، ان کے لیے ٹھکانے کا انتظام کرے، سمجھ گیا؟ پورے ارینجمنٹس کرنے کے بعد پھر واپسی کا بھی سب انتظام کرے۔ اب اصل جو ہے وہ بڑے حضرت کے واسطے سب کرتے ہیں،
لیکن ساتھ کیا ہے، بڑے حد کے خادم بھی ہیں، کیا ہیں، ایک شاگرد کی، ایک خادم کی، انہوں بھی ساتھ تھے۔ اب جب یہ لوگ بلائیں گے جلسے میں تو انہوں خادم رہے تو حضرت کی گاڑی میں نہ بلائیں گے۔ اب جہاں حضرت ٹھہریں گے خدمت کے واسطے ساتھ ٹھہرائیں گے نہیں کتنے، اور جب کھانے بٹھائیں گے تو حضرت کے ساتھ بٹھائیں گے کہ نہیں بٹھائیں گے؟ حضرت کو دوا دینا، پرہیز کا کھانا بتانا، گرم پانی ہونا، یہ بولنا کرنا کا تو کسے معلوم رہے گا؟ خادم کو معلوم ہوتا۔ اب خادم کو بلا لگو، تو چولہے بھٹر میں جا کے سو، تو وہاں جا کو بیٹھ کے تو ہوتا کیا؟ پھر آیا سوچ کیا بھی مطلب نہیں رہتا، سمجھ گیا کیا؟ اچھا تو حضرت کے ساتھ ہوتا کہ تو ٹاؤن بس میں، ہاں حضرت ایسا نہیں ہوتا، پھر خدمت کا کیا بھی مطلب ہی نہیں رہے، ساتھ رہے تو خدمت کی۔ اب کوئی بھی اس خادم کو کر یہ کار بھیجے نہیں، یہ کھانا یہ ٹھکانا کا انتظام کرے نہیں، کرے سو حضرت کے واسطے، لیکن حضرت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے سب چیزیں ملتے ہی نہیں ملتے، بولو، نلیاں بھی، ڈھلیاں بھی، کاراں بھی، بہاراں بھی، سب ملتے نہیں ملتے۔ اب بات سمجھ میں آئی کیا؟ الحمدللہ۔ ویسا مقام مرتبہ الگ رہتا ان کا، لیکن اللہ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں ہمارے کو بھی، کیا کتنا بڑا اعزاز، سبحان اللہ۔ یہ تو دنیا والے اپنا انتظام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب اپنا انتظام کریں گے تو کیسا رہیں گا، بولو، سمجھ گئے؟ تو ویسا اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑیں گے۔ اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں، ہر رکعت میں کیا صراط المستقیم بول کر صراط الذین انعمت علیہم بولے، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ وہ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن وہ کن لوگوں کا راستہ، وہ یہ آیت بتا رہی ہے، ان لوگوں کا راستہ۔ تو انعام والے کون ہیں؟ وہ یہ ہیں، سمجھ گئے؟ تو ویسا یہ دو چیزوں کو اگر ہم بیلنس کر لیے تو انشاءاللہ تعالی ہماری پوری زندگی صحیح ٹریک پر جائے گی انشاءاللہ۔ تو اب نمازیں ہیں، اللہ کے حقوق، اللہ کے احکام بجا لانا۔ انشاءاللہ چاند دکھا تو بھی نماز پڑھیں گے، آج دیکھا تو بھی پڑھیں گے، صبح دکھا تو بھی پڑھیں گے، سمجھ گئے کیا؟ خطبہ ہوئے بعد بھی پڑھیں گے، خطبہ ہونے سے بھی پہلے پڑھیں گے، انشاءاللہ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ جو جہاں جہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں سب انشاءاللہ ارادہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں۔ ایسا نہیں ہونا کہ آج تک مسجدیں بھری ہیں، پھر جو ہے خطبہ ہوتے ہی ہنڈی میں سے دودھ زرے سکا، نمازیں زر جانا، ایسا نہیں ہونا، بہت بری بات ہے۔ اللہ کو کیسا ہوتا کہ کتنی ناراضگی ہوتی رہی ہے، سوچ کے دیکھو، مطلب یہیں سیلفشاں ہی، ہاں رمضان گھر کو آئے اس کے بعد دیکھو تو پھر ایسا نہیں رہنا انشاءاللہ۔ ویسے ہی ہماری زکوٰۃ ہے، ہم حساب کر کے نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ روزے ہیں ہم برابر ادا کریں گے، حقوق کے ساتھ ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے، اب صدقہ فطر ہے، وہ بھی ایک حکم ہے، وہ بھی برابر حساب کر کے دیں گے۔ تو اس طریقے پر پوری زندگی کو اگر ہم دیکھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالی ان دو چیزوں میں ہم ایک دوسرے کو ڈھالتے جائیں گے۔ تو دو پہیے پر جس طریقے سے گاڑی چلتی ہے اس طریقے سے انشاءاللہ ہماری زندگی کی گاڑی بھی کریکٹ چلے گی، سمجھ گیا؟ دو میں سے ایک میں فرق آیا، ٹو ویلر والے بولو، سامنے کی ویل کو فرق آیا تو گاڑی کہاں ہلتی ہے؟ پیچھے ہلتی ہے۔ پیچھے ایک ٹائر میں فرق آیا تو گاڑی کہاں ہلتی ہے؟ سامنے ہلتی، بیلنس نہیں رہتا، دیکھیں کیا ایک دم بے قابو ہو جاتا، بعض وقت تو بہت خطرناک حادثے ہو جاتے۔ تو ویسا ایک ٹائر بھی آگے پیچھے ہو رہا ہے تو گاڑی برابر نہیں جا رہی ہے کا معنی۔ تو ویسا حقوق اور حدود میں دو میں سے ایک میں فرق آ رہا ہے تو ہماری زندگی کی گاڑی برابر نہیں جا رہی ہے۔ بعض لوگ عبادتوں میں خوب آگے، حقوق میں پیچھے ہیں، بعض لوگ حقوق میں آگے ہیں، حدود میں پیچھے ہیں، ایسا نہیں، دو بھی برابر رہنا۔ کیا رہنا بھائی؟ دو کو بھی بیلنس کرنا۔
تو انشاءاللہ تعالی ہمارا تعلق اوپر سے بھی اچھا رہے گا اور ہمارا تعلق نیچے سے بھی اچھا رہے گا. تو اوپر سے مقبولیت ڈالی جائے گی اور نیچے ہم کو محبوبیت ملے گی، لوگ چاہیں گے، خود سے دلوں میں محبت اللہ پاک ڈالیں گے. تو اس لیے اس کے لیے اب ہم اللہ ہی سے کیا کریں؟ دعا بھی مانگیں. ایک تو ہمت کرنا، ارادہ کرنا، اس کے لیے عزم بولتے ہیں. عزم بولتے پختہ ارادہ. کیا؟ پختہ ارادہ. پختہ ارادہ کا تو کیا؟ ایک تو ارادہ کرنا، اس کے بعد اس کے لیے تدبیر کرنا. کیا کرنا؟ تو نیت کرنا. نیت پلس تدبیر از اکول ٹو عزم. کیا سمجھ گئے؟ یہ دو کام ہوا تو بھی تبھی عزم کر کے بولیں گے، نہیں تو عزم نہیں ہوتا. ہمیں کرنا کر کے بولتے ہیں، جو اسے قدم اٹھانا ہے وہ نہیں اٹھاتے. نماز کو جانا کہتا انہیں، پڑیا ہے بستر کو، جا تجھ حضرت کہتا. ارے جا تجھ کر کو بولتا نا، جانا رہے گا تو جا تجھ کر کو بولتا نا، وہی کہتا انہیں. ارے اٹھیا تو اتنی، اٹھنا، وضو کرنا، تیاری کر کو، قدم اٹھا کو مسجد کی طرف گیا تو انہیں کیا ہے؟ نماز کو جاتا ہے کر کو بولیں گے. تو نیت کر لگ کر اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کی تدبیر کرنا، اس کی پلاننگ کرنا ہے کہ نہیں. اب عید کی نماز کو جانا، عید گاہ کو جانا، جا با عید کی نماز کو جا تو امی کا تھا. اب سوتا ہے، اٹھنا ہے، تیاری کرنا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، جلدی عیدگاہ کی طرف جانا. یہ کرنے کے کام جو کریں گے تو گویا کہ انہیں اس کا عزم کیا ہے، پختہ ارادہ کیا ہے مانا. اسی طریقے پر انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کا سیٹ اپ ہو گیا تو پوری زندگی ہماری انشاءاللہ تعالی کامیاب زندگی ہوگی انشاءاللہ. مقبولیت بھی ملے گی، محبوبیت بھی ملے گی. کیا؟ محبوب اللہ کی طرف سے مقبول بھی ہوں گے، بندوں کی طرف سے محبوبیت بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. اب جیسے رمضان کا مہینہ خیر خواہی کا مہینہ، کہیں کا بھائی غم خاری کا مہینہ، ایک کے غم کو اٹھانا. تو انشاءاللہ ہم مزاج ایسا بنا لیے زندگی بھر ہم کیا کریں گے؟ غم خاری کریں گے. کیا کریں گے؟ دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھیں گے. شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. تو زندگی بھر انشاءاللہ ہم اپنے اندر صبر پیدا کریں گے. سمجھتے ہیں؟ یہ تقوی کا مہینہ ہے. تو انشاءاللہ زندگی پوری ہماری تقوی کے ساتھ گزرے، اس کی ہم کوشش کریں گے. تو اس طریقے سے یہ مہینہ ہم کو ایک پیغام دے کے جا رہا ہے. کیا کر رہا ہے بھائی؟ اور آخر میں سن لو، یہ مہینہ ایک عظیم الشان مہمان کی طرح ہے. کیا ہے بھائی؟ بڑے مہمان کی مہمانی خوب اچھی کی، بہت خاطر تواضع کیے، ہر چیز کا خیال رکھے. تو بڑا مہمان جاتے ہوئے بہت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور وعدہ کرتے ہوئے کہ پھر ہم آئندہ ضرور آئیں گے آپ کے یہاں، ہم کو بہت خوشی ہوئی، ہم کو بہت تسلی ہوئی، ہم کو بہت راحت ہوئی، ایسا بول کر. نہیں اگر اس کی ناقدری ہوئی، مہمان نوازی برابر نہیں ہوئی، تو وہ دل ہی دل میں ناراض تو ہو کے جائے گا اور کبھی زبان سے بھی بول کر چلا جائے گا کہ آئندہ اس گھر میں کبھی بھی ہم نہیں آئیں گے. اللہ معاف فرمائے. اللہ اگر ہم نے اس مہینے کو صحیح گزارا ہے تو یہ ہمارے گناہوں کو بخشا کر، ہماری مغفرت کرا کے ہم کو جہنم سے چھٹکارا دلا کر یہ مہینہ جائے گا. اور اگر ہم نے ناقدری کی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وہ جو بات ہے کہ ہلاک و برباد ہو جائے ہو، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، کہیں اس کے ہم تو مستحق نہ بن جائیں. اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. وقت بہت کم ہے. اب بالکل آج کا روزہ ختم ہونے 4 گھنٹے باقی ہیں. سمجھو اگر آج چاند دکھ گیا تو تاج بس پورے آفراں ختم ہو جائیں گے، پوری فضیلتیں ختم ہو جائیں گی، پوری جو برکتیں اس کی ہے ختم. اللہ نے اگر مہربانی فرمائی، اللہ تعالیٰ ہم سے دعا کرتے ہیں اور ایک دن ہم کو نصیب ہو گیا تو الحمدللہ، تو ہم اور بھی زیادہ کیا کریں، اس کو غنیمت سمجھیں
وقت کو پوری طریقے سے صحیح استعمال کریں. ورنہ آج میں بہت دل سے بولتا ہوں، اللہ کے واسطے آج مغرب سے پہلے پوری طریقے سے یکسو ہو کر بیٹھ جائیں، خوب دل لگا کر دعاؤں میں لگ جائیں، عورتیں بھی مرد بھی. سمجھ گئے بھائی؟ ایک دن کیا بھی آگے پیچھے افطار میں ہوا تم کیا بھی سمجھو نہ کو بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ موقع ہاتھ سے چھوٹ گیا، سورج ڈوب گیا، رمضان ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد پھر آئندہ سال تک رمضان بولنا پڑ جائے گا. سمجھ گئے بھائی؟ اس لیے خوب دل لگا کر مرد حضرات بھی اس کو اچھی طرح سن لیں، عورتیں بھی سن لیں. جو کچھ بنانا ہے وہ ابھی سے شروع کر کے ختم کر لیں، اور آخر میں بالکل یکسو ہو کر. ایک بار میں بہت پہلے کی بات، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایسے وقت میں دعا کیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسی دعا ایسے الفاظ تھے. بولے اللہ آج کا یہ سورج ڈوبے تو ہمارے گناہوں کو لے کر ڈوبے یا اللہ، کل کی صبح طلوع ہو تو ایک ہماری زندگی کی حسین صبح ایک حسین تبدیلی کے ساتھ طلوع ہو یا اللہ. اللہ والے اس طریقے سے اللہ سے دعائیں مانگتے، وقت کے لحاظ سے دعائیں مانگتے. اللہ یہ جیسی اندھیری رات شروع ہوئی ہے اور اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے اور ڈر اور ہراس کا ماحول ہے، لیکن اللہ اس اندھیرے کے بعد ایک صبح روشن بھی ہوتی ہے، اللہ اس کی بھی امید رہتی ہے. اسی طریقے سے اللہ ہمارے گناہوں کا اندھیرا یقیناً بہت ہے اللہ، جس سے ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ ہمارے ہلاک ہونے کا، ہمارے تباہ ہونے کا، لیکن اللہ آپ کی مغفرت کی ایک کرن بھی ہے اللہ، جس کی ہمیں امید ہے. اللہ آپ اس صبح کو طلوع فرما کر ہماری زندگیوں کو بدلیں گے، اللہ ہماری عاقبت کو سنواریں گے. اس طریقے سے اللہ والے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. تو اس لیے وقت کی دعا، موقع کی دعا انسان اللہ سے مانگے. اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے ہی ہیں. ایک شخص جو ہے وہ بت کو پوجتا تھا، سنم کر کے. وہ روزانہ بت کے سامنے کھڑ کر یا سنم یا سنم یا سنم بولتا، لیکن کچھ بھی جواب آتا نہیں. اللہ والے یہ ماجرا دیکھتے تھے. ایک دن اس کی زبان سے غلطی سے یا سنم کی جگہ یا سمجھ نکل گیا. اوپر سے آواز آئی، بول میرے بندے کیا بولتا ہے گھر کو. وہ اللہ والے ایک دم غش کھا گئے. اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ اتنے سالوں سے وہ یا سنم کر رہا ہے، کوئی آواز نہیں آئی. ایک بار اس کی زبان سے ایسے ہی یا سمجھ کر کے نکل گیا، آپ فوراً جواب دے دینا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. اللہ کی طرف سے جواب آیا. کہتے میں بھی جواب نہیں دیتا تو سنم میں سمجھ میں کیا فرق رہتا ہے. ہمارے اللہ ایسے ہیں. اللہ کی رحمت معاف کرنے کے لیے بلاتی ہے، باز آ بندے آ جا، ہر آنچے ہستی بازا، تو جو کچھ کہے آ جا. گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، تو کافر رہا تو کیا، تو آتش پرست رہا تو کیا، تو بت پرست رہا تو کیا، آ جا. یہ در گئے ماں در گئے نا امیدی نیست. ہمارا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے. گر 100 بار توبہ شکستی بازا، تو گناہ کر کے 100 بار بھی تو توبہ کو توڑا ہے، پھر بھی آ جا. یہ ہمارا دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں بھرپور رحمتیں عطا فرمائے، مغفرتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، جہنم سے خلاصی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 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 حسبنا اللہ حسبنا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. 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 ويا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. ويا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. ويا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا باقي أنت الباقي. يا باقي أنت الباقي. ويا باقي أنت الباقي. يا باقي أنت الباقي. يا باقي أنت الباقي. ويا باقي أنت الباقي. يا باقي أنت الباقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 لا حول ولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك سيدنا محمد. الله ولي الذين آمنوا 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 الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين 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 والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. دعا فرما لے. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ رمضان رمضان کہتے رہے. اللہ رمضان آیا ابھی، اللہ اب جا بھی رہا ہے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ ہم یہی شروع سے بھی کہتے رہے. اللہ جھوٹے منہ سے صحیح، اللہ اب بھی وہی کہتے ہیں. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ جس طرح قدر کرنی تھی نہیں کیا. اللہ ہمیں اعتراف ہے. اللہ ہمیں اقرار ہے. اللہ لیکن کمزور ہے. اللہ ہمت کرتے ہیں پھر بھی ہمت ٹوٹ جاتی ہے. اللہ قدم اٹھاتے ہیں. اللہ پھر قدم پیچھے ہو جاتے ہیں. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ ہمت عطا فرما دیجیے. اللہ حوصلہ عطا فرما دیجیے. اللہ ثابت قدمی عطا فرمائیے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. آپ کے نبیوں نے دعا مانگی ہے. اللہ ہم بھی مانگتے ہیں. اللہ رمضان کے بعد بھی ثابت قدمی عطا فرمائیے. اللہ ثابت قدمی عطا فرمائیے. اللہ دل جمعی عطا فرمائیے. اے اللہ پوری شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. اللہ ایسا نہ ہو اللہ کہ ہماری گاڑی پھر ریورس جا رہی ہو. اللہ ہمارے ایمانی جذبہ پھر کمزور پڑ رہا ہو. اللہ ہمارے اندر طاعت کی توفیق پھر اللہ ڈھیلی پڑ رہی ہو. اللہ ایسا نہ ہو. اللہ ہم کو پھر جما دیجیے. اللہ ثابت قدمی عطا فرما دیجیے. اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو اللہ نے ایک توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہماری کمیاں ہی کوتاہیاں ہی ہے. اللہ یہ ہماری بے ادبیاں اور اللہ گستاخیاں ہی ہے. اللہ آج ہم اس طریقے سے نہتے کھڑے ہیں. اللہ اقوام عالم کے سامنے اے اللہ بے بس ہے. اللہ کوئی اس پرسان حال نہیں ہے. اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ جبکہ سب سے بڑی طاقت تو آپ کی ہے. اللہ ان تنصر اللہ ینصرکم آپ نے فرمایا ہے. اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ آپ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ کی رضامندی نصیب فرمائیے. اللہ آپ کی مدد عطا فرمائیے. آج غیر ہم سے پوچھتے ہیں تمہارا خدا کہاں ہے، اس کی مددیں کہاں ہے. اللہ آپ ہمیں غیروں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے. اللہ رسوا نہ فرمائیے. اللہ ہمیں اچھے بنا دیجیے. اللہ سچے بنا دیجیے. اللہ اے اللہ سب کو ایک بنا دیجیے. اللہ نیک بنا دیجیے. اللہ انتشار اور اختلاف سے بچا لیجیے. اللہ شقاق و نفاق سے بچا لیجیے. اللہ گھر گھر میں اللہ بد نظمی ہے. اللہ گھر گھر میں انتشار ہے. اللہ گھر گھر میں پریشانی ہے. اللہ اے اللہ دل جڑے نہیں ہے. اللہ دل جدا ہوئے ہیں. اللہ بدگمانی بد زبانی ہے. اللہ معاف فرما دیجیے. سب کو صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے. آپس میں محبت عطا فرمائیے.
اللہ مودت عطا فرمائیے، اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اس وقت جو حقوق اور حدود کا سبق ہم نے پڑھا ہے، اللہ اس پر 100% عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، 100% عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ آپ بھی بڑے اچھے ہیں، اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے اچھے ہیں، اللہ ہے اللہ بہت آسان راہ ہم کو بتائی ہے، اللہ اس پر ہم کو آسانی سے چلا دیجیے، اللہ اس کو اس راستے کو آسانی سے پار فرما دیجیے، اے اللہ جب تک حیات مقدر ہے ایمان پر قائم رکھیے، اللہ اور دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کے ساتھ دنیا سے بلا لیجیے، اے اللہ سکرات الموت اور قبرات الموت سے بچا لیجیے، اللہ آخرت کی منزل میں آسان فرما دیجیے، اللہ تنگیوں اور تاریکیوں سے بچا لیجیے، اے اللہ ایک ایک چیز کو بھی سوچتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، اللہ 2 دن سے گرمی بڑھ گئی ہے، صبح سب کی زبانوں پر ہی آ گئی ہے، بہت گرمی پڑ رہی ہے، بہت گرمی پڑ رہی ہے، اللہ آپ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، ہمارے حبیب ان کو بتا دو کہ جہنم کی گرمی بہت ہے، اے اللہ بہت تیز ہے، اللہ یہ تو دنیا کی گرمی ہوئی ہے، اللہ وہاں کی گرمی کا کیا ہوگا، اے اللہ یہاں اور وہاں کے کوئی جوڑ نہیں بیٹھتا، اللہ وہاں آپ ایک جہنمی کے ایک ایک دانت کو احد کے پہاڑ برابر بنا دیں گے، اللہ اس کے کان سے اس کے منڈے تک کا فاصلہ مکے سے مدینے تک کا اتنا بڑا جسم جہنم میں جلے گا، اللہ ایک چمڑی جلے گی تو دوسری چیز دیں گے، کلما نضجت جلود بدلناہم جلودا غیرہا، آپ نے فرمایا ہے، اللہ پینے کے لیے اے اللہ کھولتا ہوا خون اور پیپ دیا جائے گا، آنتیں کٹ رہی ہوں گی، اے اللہ تھوہڑ کا پھل دیا جائے گا، کانٹے دار پھل دیا جائے گا جو حلق میں پھنس جائے گا، اور اے اللہ بڑا کڑوا ہوگا، اللہ ہم یہاں تھوڑا سا کوئی چیز اے اللہ کھٹا پھل کھاتے ہیں تو چہرہ بنا لیتے ہیں، اے اللہ کوئی کڑوی چیز آ جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں ہمارا کیا حال ہوگا، اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اپنا فضل شامل حال فرما دیجئے، اللہ آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دیجئے، ایک ایک چیز کو بھی آسان فرما دیجئے، سوال و جواب کو آسان فرما دیجئے، پل صراط پہ آسانی سے پار فرما دیجئے، اللہ قیامت کے دن کو آسان فرما دیجئے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اے اللہ معاف فرما دیجئے، جنت کا داخلہ مقدر فرما دیجئے، اللہ بہت بڑی بات مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہ سبحان اللہ سوال کیے جانے کے لائق نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے، لیکن آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے کریں، اللہ دور قریب سے جتنے بھی آئے ہیں سب کے آنے کو قبول فرمائے، شروع سے بھی جتنے بھی آئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ جو ہیں ان کے بھی آنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، جو بھی یہاں آئے اسے اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنا تعلق عطا فرمائیے، اے اللہ کامل رہبری فرمائیے، ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسنہ عطا فرمائیے، آپ کی محبت عطا فرمائیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔